بھی ملتی ہے. غور کرو، وہ تمہیں نہ سمندر میں بھولتا ہے، وہ تمہیں نہ خشکی میں بھولتا ہے، وہ تمہیں نہ فضاؤں میں بھولتا ہے. اے اللہ کے بندو، ہم اس کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ ارے وہ تو تمہیں اس وقت بھی نہیں بھولا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، پھر اس رحم، اس بچے دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کا اندھیرا. تین اندھیروں میں تم موجود، اور ادھر بھی اللہ نے یہ آکسیجن تمہیں پہنچائی، ادھر بھی اس نے یہ ہوا تمہیں پہنچائی، اس نے ادھر بھی تمہیں بھلایا نہیں. وہ تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بھی آکسیجن پہنچاتا رہا. غور کرو، جو تمہیں ادھر بھی نہیں بھولا، تم باہر آنے کے بعد اس کو کیسے بھول گئے؟ تم یہاں آئے تو اکیلے نہیں آئے، 2 ہاتھ لے کر آئے کمانے کے لیے، 2 پیر لے کے آئے چلنے کے لیے، 2-4 لوگ بھی ہیں. حضرت زینب اپنی نوازی کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور روتی جا رہی ہیں. پورا کا پورا غرفے کا، کمرے کا ماحول رونے جیسا بنا ہے. حضرت زینب نے وہ اپنی بیٹی کو محمد رسول اللہ کی طرف پڑھا دیا. لیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، میری بیٹی پر کچھ دعا کیجئے، دم کیجئے تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. اس نے اپنے باپ کی طرف اپنی بیٹی کو بڑھایا، اور محمد رسول اللہ نے اپنی نمدیدہ نگاہوں سے اپنی زینب کی بیٹی، اپنی نوازی کو اپنی گود میں لیا. شاید نوازی اپنے نانا کی گود ہی کی منتظر رہی ہو. جیسے ہی وہ محمد رسول اللہ کی گود میں آتی ہے، روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے. زینب کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے. ایسا نازک موڑ، اس بچی نے اپنی اوڑھنی سنبھال لی. اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی کیسے سنبھالی ہوگی؟ کیا فاطمہ کے یہ ننھے ہاتھ تمہارے گالوں پر تھپڑ نہیں مار رہے ہیں؟ آئے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی ہو، ویڈیو بنانے والی ہو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے والی ہو. ذرا تصور کرو کہ آج تم جتنا اچھا مجرا کر رہی ہو، تمہارا باپ اتنا اچھا خوش ہو رہا ہے. جتنی اچھی تم ریل بنا رہی ہو، تمہارا بھائی تمہیں اتنی مبارکباد دے رہا ہے. ارے دیوس کس کو کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے. نہ کھلواؤ پرانی زبان میرے منہ سے، میرے بھائیوں، مت نکلواؤ وہ جملے جن جملوں کی وجہ سے میں مشہور بھی ہوا ہوں اور بدنام بھی ہوا ہوں. میرے بھائیوں، مجھے اپنی پرانی لہر کی طرف مت مجبور کرو. ذرا سوچو تو صحیح کہ مغفر لذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. تو اللہ رب العالمین جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اونٹ پا کر کہ مارے خوشی میں الٹے جملے بول رہا ہے، جب ایک گناہگار بندہ رجوع کرتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس گناہگار بندے سے جب توبہ کرتا ہے تو اس اونٹ پا جانے والے بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ، افراح کا لفظ ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. اب اللہ کی خوشی کا اندازہ لگاؤ، جب گناہگار بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. یہاں سے اندازہ لگائیے آپ کہ پورے قرآن میں پورا قرآن پڑھیے آپ، پورے قرآن میں تقریباً 20 سے زیادہ جگہوں پر، پورے قرآن میں اللہ نے تقریباً 20 سے زیادہ مقام پر اپنے گناہگار بندوں سے یا عبادی یا عبادی یا عبادی کہہ کر پکارا ہے، اپنے گناہگار بندوں کو. اور قرآن کی تو ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اپنے ان گناہگار بندوں کو بھی بندہ کہا ہے جس میں زمین و آسمان بھر کر بھی اس نے گناہ کر لیے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے محمد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو، یا عبادی کہہ دو، آئے میرے بندو. اللہ اپنے بندوں سے، آئے میرے بندو، اور کوئی معمولی بندہ نہیں، الذین
اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، جو حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کر لیے، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو اے میرے بندوں کہہ رہا ہے۔ جب اولاد نالائق ہو جاتی ہے اور آپ کی لڑکی جب آپ کے گھر سے آپ کے موبائل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے، لڑکے کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں تیرا باپ نہیں، تو میری بیٹی نہیں، مر گیا تیرا باپ تیرے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، میری نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، میرے اوپر ظلم پر ظلم کر رہا ہے، میرے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، قرآن میرے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہے، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو فراموش کیا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے میرے گناہگار بندو، میرے گناہگار بندے، یا عبادی، اے میرے بندو، اور کہہ رہا الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر کے زیادتی کی ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ ہے رب کی رحمت، اور یہ نعمت، اس کی نعمتوں میں ایک نعمت رحمت بھی ہے۔ یہ ہے نعمت اور رحمت۔ میرے بھائیوں، سب سے یہ ان نعمتوں کو آپ کیا کہیں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو احصا کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ کیا کہو گے اس منظر کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ جنگی قیدی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لائے گئے۔ نبی اکرم کے زمانے میں کچھ لوگ جنگی قیدی پکڑ کر گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان جنگی قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی کی نظر ان جنگی قیدیوں پہ پڑی، ان میں ایک عورت ایسی تھی، ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت ایسی تھی جس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، جس کا دودھ پیتا چھوٹا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ عورت جس چھوٹے بچے کو دیکھتی اس کو پکڑ لیتی اور اپنی پستان سے لگا لیتی، اس کو پکڑ لیتی اور اپنے سینے سے لگا لیتی، اس کو دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی ہر بچے کے ساتھ ہی محبت دیکھ کر پریشان ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ دیکھو ذرا اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا، اس کے دودھ، اس کی پستان میں جو دودھ بھرا ہے، یہ عورت جس بچے کو پکڑ لیتی اسی کو اپنا بچہ سمجھنے لگتی۔ بچے کی محبت میں دیکھو کیسی پاگل ہے کہ جس بچے کو دیکھتی پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اے صحابیوں بتاؤ، اے میرے ساتھیوں، اگر اس عورت کا اصلی بچہ اگر اس کو مل جائے اور پھر میں یہ کہوں کہ اس ماں آگ جلاؤ اور آگ جلنے کے بعد میں اس عورت سے کہوں کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، تو کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ پر غور کرو۔ اگر اس کا اصلی بچہ مل جائے اور میں یہ کہوں کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے تو کیا یہ ڈال دے گی؟ کہا اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے جو عورت اپنے جس بچے کو دیکھتی پکڑ لیتی اور اپنا بچہ سمجھ لیتی، اپنی پستان سے لگا لیتی، وہ اس عورت کی محبت یہ کیسا گوارا کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ ارے آگ کے قریب بھی ہوگا تو ماں اس کو آگ کے قریب بھی نہیں جانے دے گی، اور اگر خدا نخواستہ آگ میں گر گیا تو ماں اپنے آپ کو اس آگ میں گھسا دے گی اور اس کے بعد اس بچے کو نکال لے گی، چاہے اس بچے کو بچانے میں ماں خود جل جائے۔ فرمایا جتنا پیار
جتنی رحمت و محبت اس ماں کو اس بچے سے ہے، اپنے بچے سے ہے، کہ اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آگ میں ڈالے۔ حدیث کے الفاظ غور کرو، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے کہ وہ آگ میں نہیں جانے دے گی، اللہ کو اس ماں سے کہیں زیادہ گناہ محبت اپنے بندے سے ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے لوٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے اور پھر وہ کبھی اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے تائب ہوتا ہے، تب اللہ کو اپنے گناہگار بندے سے اس عورت سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کون سی نعمت ایسی ہے جو بیکار ہے اس کی؟ ہوا دیکھ لو جو ہر وقت 24 گھنٹے ہمیں اور آپ کو ملتی رہتی ہے، یہاں بیٹھے ہیں ادھر بھی مل رہی ہے، ابھی گھر جاؤ گے ادھر بھی ملے گی، بازاروں میں ملے گی، دکان پہ ملے گی، مکانوں پہ ملے گی، ٹرینوں میں سفر کرو ادھر بھی ملے گی۔ اور غور تو کرو میرے بھائیوں، سمندر میں پانی کے جہازوں اور کشتیوں میں بیٹھو تو ادھر بھی ملے گی، اور ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر اگر اڑو، ہوائی جہاز کا سفر کرو تو ادھر بھی ملے گی۔ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک آپ کی آٹومیٹک آ جاتے ہیں، وہ آپ کو ناک میں لگانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی یہ نعمت تمہیں ادھر بھی ملتی ہے۔ غور کرو، وہ تمہیں نہ سمندر میں بھولتا ہے، وہ تمہیں نہ خشکی میں بھولتا ہے، وہ تمہیں نہ فضاؤں میں بھولتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہم اس کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ ارے وہ تو تمہیں اس وقت بھی نہیں بھولا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، پھر اس رحم، اس بچے دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں میں تم موجود، اور ادھر بھی اللہ نے یہ آکسیجن تمہیں پہنچائی، ادھر بھی اس نے یہ ہوا تمہیں پہنچائی، اس نے ادھر بھی تمہیں بھلایا نہیں، وہ تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بھی آکسیجن پہنچاتا رہا۔ غور کرو، جو تمہیں ادھر بھی نہیں بھولا، تم باہر آنے کے بعد اس کو کیسے بھول گئے؟ تم یہاں آئے تو اکیلے نہیں آئے، 2 ہاتھ لے کر آئے کمانے کے لیے، 2 پیر لے کے آئے چلنے کے لیے، زبان لے کے آئے بولنے کے لیے، دماغ لے کے آئے سوچنے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے باپ کسی کرانہ پرچینٹ کی دکان سے خرید کے نہیں لائے تھے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی دے دی۔ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو ہوا پہلے سے موجود تھی، پانی پہلے سے موجود تھا، سانس لینے کے لیے ہوا پہلے سے موجود تھی، پانی پہلے سے موجود تھا۔ ہاں تم گوشت نہیں کھا سکتے تھے، ہاں تم کھچڑی نہیں کھا سکتے تھے، ہاں تم ابھی بھاری اور ثقیل چیزیں نہیں کھا سکتے تھے، تو اب تک جو تمہاری ماں کی پستان میں نہیں تھا، جیسے تم باہر آئے اللہ نے تمہارے کھانے اور پینے کے لیے تمہاری ماں کی پستان میں تمہاری غذا پہلے سے بھر دی۔ میرے بھائیو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں ہیں ہاتھ، یہ نعمتیں ہیں پیر، جس کے پاس پیر نہیں اس سے پوچھو پیر کی قدر، جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے پوچھو ہاتھ کی قدر، جس کے پاس آنکھ نہیں اس سے پوچھو آنکھ کی قدر، جس کے پاس سننے کی طاقت نہیں اس سے پوچھو کان کی قدر میرے بھائیوں، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو اولاد کی قدر میرے بھائیوں۔ یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنا چاہیے، اور ان تمام نعمتوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس نعمت پر اللہ نے احسان جتا دیا۔ ابھی تک جو نعمتیں ہم نے آپ کو گنائی ہیں، اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے سب سے بڑی نعمت جناب محمد رسول اللہ کی شکل میں ہمیں دی،
تو احسان جتایا، اس نعمت کا ذکر قرآن میں یوں کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے اپنی نعمت یعنی محمد رسول اللہ کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ رسول کی آمد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کی آئے مسلمانوں تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا۔ یہ نعمت ہے اللہ کی سب سے بڑی۔ اور جب نعمت دی تو کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کی پوری زندگی کا خلاصہ تو نہیں کر پائیں گے اور نہ یہ وقت ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ ہاں آئیے صرف ایک چیز یہ دکھا دوں، اللہ کی ان نعمتوں پر، اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کے رسول نے اللہ کو کتنا یاد کیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی رسول کی اس تعلیم سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہمیں کبھی نہیں بھولا تو ہم اس کو کیوں بھولیں۔ آپ دعوت و تبلیغ کی زندگی لے لیجئے، جرجی صاحب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، کل کوئی نیتا اگر بلائے گا تو اس کے اسٹیج پر جا کر کسی پارٹی کا پرچار کرنے لگیں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے بدل سکتے ہیں، یہاں دعوت دل اللہ، دوسرے کے اسٹیج پر راجنیتک اور سیاسی دعوت۔ لیکن محمد رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی جو دعوت دی اور جس سے ہمیں جوڑا، اس پر ذرا غور کیجئے۔ غار ہرا میں 40 سال کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہاں سے رب کا نام لیا گیا اور وہاں سے جب آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا تو مکمل 3 سال تک چپ کے رب کی طرف بلایا۔ 3 سال کے بعد جب حکم ہوا کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دو، تو آج 3 سال کے بعد پہلی بار نکلے، کوہ صفا پر چڑھ گئے، لوگوں کو اب اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جانتے ہو کس انداز سے، یا کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا مرۃ ابن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، لا اغنی عنک من اللہ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو ایک ایک قبیلے کا نام لے کے کہہ رہے ہیں، اے کعب ابن لؤی کے خاندان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آئے مرہ ابن کعب کے خاندان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنو عبد شمس کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے عبد المطلب کے لوگوں بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا، او میری لخت جگر، او میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، من مالی، میرے مال میں سے۔ لوگ یہ نہ کہیں جو چاہے مانگ لے، دیکھو اللہ کے نبی نے کہا جو چاہو مانگ لو، مختار کل ہے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو مانگ لو۔ آگے کہا من مالی، جس کا میں مالک ہوں،
جو مال میرے پاس ہے اس میں سے ہر چیز نہیں. آئے میری بیٹی سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہے، جس کا میں مالک ہوں اس میں سے جو چاہے مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا. آئے عبد المطلب کی بیٹی اور میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک کا نام لیا. اس کے بعد آپ نے کہا آئے عرب والو، آئے مکے والو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. آئے لوگو، آئے مکے والو، لا الہ الا اللہ کہہ دو. سارے معبودان باطلہ کا انکار کر کے اور جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے ایک معبود کا اقرار کر لو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے. یہاں سے دعوت دی کس کی طرف؟ اللہ کی. اللہ کی طرف بلاتے بلاتے میرے بھائیوں پتہ چلا کہیں سے وفد آیا ہے. وہاں پہنچ گئے اور وہاں اللہ کی دعوت دینے لگے. مار کھائے. مکے میں ایک بازار لگا کرتا تھا جس بازار کا نام تھا اوکاس، جس کو عربی میں سوق اوکاس کہا جاتا تھا. وہ ایک میلہ لگتا تھا مکے میں. عرب کے بڑے بڑے شہروں سے لوگ تجارت کے لیے وہاں آیا کرتے تھے. آپ وہاں پہنچ گئے. اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 4 سال تھی. دیکھیے رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کی. میرے بھائیوں اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 4 سال تھی. آپ اس سوق اوکاس میں پہنچ گئے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے لگے. لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہی عبادت کے لائق ہے. ایک اللہ سے جب جوڑنے لگے تو وہاں لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے. پڑھیے میرے بھائیو رحمت للعالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہیں، سوق اوکاس میں بے ہوش ہیں. کسی نے حضرت فاطمہ سے کہا وہ 4 سال کی بیٹی جو اپنے گھر کے باہر مٹی سے کھیل رہی ہے، جیسے ہمارے یہاں کی لڑکیاں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بچیاں مٹی کے مکان بنانے لگتی ہیں، حضرت فاطمہ گھر کے باہر کھیل رہی ہیں. کہا بیٹی تمہارے بابا کو سوق اوکاس میں اتنا مارا کہ خون سے لہو لہان ہے اور وہ بے ہوش سوق اوکاس میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ نے اپنی اوڑھنی سنبھالی اور دوڑتی ہوئی گئی. میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں، اگر میری آواز تمہارے کانوں تک جا رہی ہو تو ذرا سنو، اور شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہو تو تھوڑا سا شرما لو. پردہ فرض نہیں ہوا ہے ابھی، اور 4 سال کی بیٹی ہے فاطمہ. رحمت للعالمین میں منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی سنبھالی. اس 4 سال کی بچی نے اپنی اوڑھنی کیسے سنبھالی ہوگی؟ کیا فاطمہ کے یہ ننھے ہاتھ تمہارے گالوں پر تھپڑ نہیں مار رہے ہیں؟ آئے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی ہو، ویڈیو بنانے والی ہو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سروں سے اتار کر پھینکنے والی ہو. ذرا تصور کرو کہ آج تم جتنا اچھا مجرا کر رہی ہو تمہارا باپ اتنا اچھا خوش ہو رہا ہے. جتنی اچھی تم ریل بنا رہی ہو تمہارا بھائی تمہیں اتنی مبارکباد دے رہا ہے. ارے دیوس کس کو کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ نہ کھلواؤ پرانی زبان میرے منہ سے. میرے بھائیوں مت نکلواؤ وہ جملے جن جملوں کی وجہ سے میں مشہور بھی ہوا ہوں اور بدنام بھی ہوا ہوں. میرے بھائیوں مجھے اپنی پرانی لہر کی طرف مت مجبور کرو. ذرا سوچو تو صحیح کہ 4 سال کی بچی فاطمہ، 4 سال کی بیٹی فاطمہ اپنی اوڑھنی سنبھال دیے، جس کو ابھی پتہ نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے اور پردہ بھی فرض بھی نہیں ہے. اس نے جلدی سے اپنا سر چھپایا، اوڑھنی اپنے سر پہ ڈالی اور بھاگتی ہوئی سوق اوکاس میں گئی اور اپنے باپ کے سر کے پاس بیٹھ گئی. یہاں تک رحمت اللہ عالمین. آگے الفاظ زاد المعاد کے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی
بیٹھ گئی اور اپنی اوڑھنی کا ایک دامن فاطمہ نے پھاڑ لیا. اپنی اوڑھنی کا ایک دامن اپنی فاطمہ نے پھاڑ لیا اور اپنے باپ کے جمے ہوئے خون کو پوچھتی جاتی اور روتی جاتی اور روتے روتے کہتی جاتی, آئے مکے والو, تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے, تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. اے مکے والو, تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اے مکے والو, تم نے میرے اس باپ کو آج مارا ہے جس نے آج تک کبھی تمہاری پنچایت میں بے انصافی کی بات نہیں کی ہے. اے مکے والو, تم نے آج میرے اس باپ کو صرف اس لیے مارا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو. تم نے میرے اس باپ کو اس وجہ سے مارا ہے. یہ کہتی جاتی اور اپنے باپ کے خون کو صاف کرتی جاتی. آنکھوں کے آنسوؤں نے آب حیات کا کام کیا. یہ گرم گرم آنسوؤں کے چند قطرے حضرت محمد رسول اللہ کے گال پر گر گئے. نبی اکرم کی آنکھ کھل گئی. اپنی بیٹی فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگا لیا, اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا. کہا, میری قوم کے لوگوں, اللہ تمہیں کیسے خوش رکھے گا؟ جو قوم نبی کی بیٹی کو رلائے وہ قوم کیسے خوش ہو سکتی ہے, وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ میرے بھائیو, آپ نے کہا اے مکے والو, تم کیسے فلاح پاؤ گے جس نے میری چھوٹی معصوم بچی کو بھی رلا دیا؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہہ رہی ہیں؟ جب بے ہوش ہوئے تھے اللہ کے نبی تو اللہ حضرت فاطمہ کہہ رہی, تم نے میرے اس باپ کو مارا جس نے تمہیں یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. یعنی ایسا موقع ہے, مار کھا رہے ہیں لیکن اپنی زبان سے دعوت اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ نکل رہی ہے. پوری زندگی اللہ سے جوڑ رہے ہیں, پوری زندگی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. ایک موقع تو ایسا آیا کہ آپ کے کلیجے بھی ہل جائیں گے کہ میرے پیارے ساتھیوں, آپ چند لوگوں کو جو باہر سے کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں, اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اتنے میں زینب کا قاصد آتا ہے, آپ کی نواسی زینب کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے, آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا, چلو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس وقت مہمان آئے ہیں, لوگ دور سے آئے, میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہوں. بیٹی سے کہو اللہ نے بیمار کیا وہی شفا دے گا, میں بعد میں آؤں گا. قاصد چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت زینب نے قسم دے کر بھیجا, واسطہ دے کر بھیجا, جاؤ میرے ابو سے کہنا کہ آپ کی نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ کو اللہ کا واسطہ جس حال میں ہو اسی حال میں اٹھ کر چلیے. اور جیسی قاصد نے کہا, آپ کی بیٹی نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے, آپ کی نواسی کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے, جلدی چلیے. ان سے معذرت چاہیے مہمانوں سے, میری بیٹی کی بیٹی یعنی میری نواسی بیمار ہے اور اس نے واسطہ دے کر اللہ کا مجھے بلایا ہے, مجھے جانا ہے. اللہ کے نبی چند صحابہ کو لے کر جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں. دروازہ کھولنے والے نے کھولا, اندر کچھ عورتیں بیٹھی ہیں, دو چار لوگ بھی ہیں. حضرت زینب اپنی نواسی کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور روتی جا رہی ہیں. پورا کا پورا غرفے کا کمرے کا ماحول رونے جیسا بنا ہے. حضرت زینب نے وہ اپنی بیٹی کو محمد رسول اللہ کی طرف پڑھا دیا, لیجئے آپ اللہ کے نبی ہیں, میری بیٹی پر کچھ دعا کیجئے, دم کیجئے تاکہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. اس نے اپنے باپ کی طرف اپنی بیٹی کو بڑھایا اور محمد رسول اللہ نے اپنی نمدیدہ نگاہوں سے اپنی زینب کی بیٹی اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا. شاید نواسی اپنے نانا کی گود ہی کی منتظر رہی ہو. جیسے ہی وہ محمد رسول اللہ کی گود میں آتی ہے, روح کب سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے, زینب کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے. ایسا نازک موڑ, زینب دھاڑے مار مار کے رونے لگتی ہے بیٹی کے غم میں.
پورا غرفہ رو رہا ہے. ان کے رونے کو دیکھ کر کمرے کی ساری عورتیں رو رہی ہیں, جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی رو رہی ہیں, سب کے آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن نانا محمد رسول اللہ کی زبان پر الفاظ ہیں, تو الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آئے میری لفت جگر, آئے میری بیٹی زینب, میں کچھ نہیں کر سکتا, ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں, انا للہ, ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے, اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اللہ میری مصیبت میں تو مجھے بہتر اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, جو چھینا ہے اس سے بہتر بدل تو ہمیں دے. اللہ کے نبی اس وقت بھی وہاں تمام لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ میرا کوئی دوش نہیں, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا مضبوط رشتہ. جان لینے آیا, نبی کی تلوار لے کر کود گیا, نبی کی تلوار سے نبی کے قریب بڑھ رہا ہے, آپ کھڑے ہیں, کہہ رہا ہے میں یعصمک منی یا محمد, آئے محمد بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. موت اپنے سامنے ہے, دیکھ رہے ہیں لوگ دور دور ہیں, آواز بھی دوں گا تو ان کو آنے میں دیر لگے گی, اتنے میں تو یہ میری گردن پہ وار کر دے گا. لیکن ایسے موڑ پر کہ سامنے تلوار لیے کھڑا ہے, تلوار بھی میری, سامنے میرا دشمن, اور مجھے پر تلوار اٹھا بھی چکا ہے, اور مجھ سے کہہ بھی رہا ہے میں یعصمک منی, اے محمد بتاؤ میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اس دشمن کو بھی دعوت دے رہے ہیں, ایسے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے نازک موڑ پر بھی اس کو دعوت دے رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں اللہ, اللہ بچائے گا, ساری زندگی وہی بچاتا ہے, آج بھی وہی بچائے گا, اسی کی طرف میں بلاتا آیا ہوں, وہی میرے کام آئے گا. وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت جانتا تھا. وہ آج کل کے ہم نقلی مسلمانوں کی طرح نہیں تھا کہ اللہ کے پاور کو سمجھے ہی نہیں. بارش یہ کر رہا ہے, بیٹا وہ دے رہا ہے, بیٹی وہ دے رہا ہے, سب کی ڈیوٹیاں الگ الگ بنا ڈالی. اللہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا, ان کی نظر میں وہ تو صرف گھنٹہ بجا رہا ہے. میرے بھائیوں, وہ اللہ کو اس طرح نہیں مانا کرتے تھے, وہ اللہ کو ایسے نہیں مانتے تھے, وہ جانتے تھے اللہ کے پاور کو. کافر ضرور تھے لیکن اللہ کی طاقت کو پہچانتے تھے, وہ مانتے تھے بارش اللہ برساتا ہے, روزی اللہ دیتا ہے, زمین سے غلہ اناج اللہ اگاتا ہے, آسمان سے بارش اللہ کرتا ہے. وہ جانتے تھے کہ زندہ چیز سے زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. وہ جس کو زندگی دے کوئی مار نہیں سکتا, اور جس کو موت دے دے کوئی زندگی نہیں دے سکتا. اس بات کو وہ جانتے تھے. اللہ کے پاور کو سنا, اللہ کا نام سنا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی. الغرض یہ کہ موت کو اپنی سامنے دیکھ رہے ہیں, سامنے والے کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, کون بچائے گا اللہ. ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں. 8 دن کا مسلسل سفر, 8 دن کا مسلسل سفر. بے زبان مخلوق تھک کر چور ہے, زبانیں باہر نکال لی ہے. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کچھ 1-2 دن آرام کرنے کا موقع دے دیجئے, قبا میں ٹھہرتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے آرام کر لو. 8 دن مسلسل پیدل سفر, گھوڑے تھک کر چور, اونٹ تھک کر چور, بکریاں زبانیں باہر نکالی ہیں, سب ہانپ رہے ہیں. صحابہ کرام درخت کی آڑ میں سو رہے ہیں کہ آرام کر لے. اچانک صحابہ کی نظر پڑتی ہے کہ دیکھیں محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ قبا کے ایک جھاڑی کے قریب اپنا پھاوڑے سے زمین کھود رہے ہیں. صحابہ ان کے پاس آتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں؟
آپ کیوں نہیں سستا رہے؟ تھکے تو آپ بھی ہیں، چور تو آپ بھی ہیں، جانور پر تھک کے چور، اور آپ یہاں زمین کھود رہے ہیں۔ فرمایا یہ زمین نہیں، یہاں میں مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہا ہوں، یہاں سے اللہ اکبر کی ندا دی جائے گی جو ان پہاڑیوں سے ٹکرائے گی، اور قیامت کے دن یہ پہاڑیاں بھی اللہ کی ندا کی گواہی دیں گی۔ میرے بھائیوں، ساری مخلوق تھک کے چور، اور محمد رسول اللہ کو فکر ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر کی فکر ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد وہاں سے چلتے ہیں تو مدینے پہنچتے ہیں تھکے ہوئے، اور جب مدینے پہنچتے ہیں تو مدینے کے لوگ بڑے خوش ہیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتی ہوئی گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہیں آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے، آج تو 14ویں کا چاند ہمارے مدینے میں تشریف لایا ہے، ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے کم ہے، ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے گیت گاتے گاتے ایک جملہ اور کہہ دیا، فینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی سواری سے اترتے ہیں، ان 5 اور 6 سال کی بچیوں سے کہتے ہیں یہ جملہ مت پڑھو، دعی حاضل کلمات، ان جملوں کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی طرف ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دعی حاضل کلمات، یہ جملہ چھوڑ دو، نبی یعلم ما فی غد، ایک ایسا نبی جو کل کی بات جانتا ہے، یہ جملہ مت پڑھو، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ ان بچیوں کو بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کا مطلب سمجھا رہے ہیں۔ آج اگر ان بچیوں کے دل میں اگر یہ عقیدہ جم گیا کہ محمد بھی کل کی بات جانتا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد یہ عقیدہ ان کے دل سے نہیں نکلے گا، ان کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا۔ اس لیے ابھی ضروری ہے ان بچوں کا دماغ شرکی عقیدے سے پاک کیا جائے۔ اس لیے محمد رسول اللہ کو بھوش اور مستقبل کی فکر ہوئی اور ان بچیوں سے جملے بند کروا دیے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج جب آخری لمحات میں ہوتا ہے اور مرض الموت میں جب مبتلا ہوتا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آواز بند ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر بھی اس کے آخری جملے جو نکلتے ہیں وہ بڑی زور سے جملے نکلتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ اپنے نیک بزرگ بندوں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ آخری جملہ جو نکلا وہ اللہ کا جملہ نکلا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یعنی شروع کیا اللہ کے نام سے، اور زندگی کی آخری سانس اگر نبی نے لی تو وہ بھی اللہ کے نام پر ختم کی ہے۔ پوری زندگی اگر اللہ کی طرف کسی نے بلایا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سب سے بڑی نعمت تھی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا جس نے اللہ سے ہمیں اور آپ کو جوڑا۔ میرے بھائیوں، میرا سفر بہت لمبا ہے، گاڑی کا سفر ہے، ظہر تک ہی کل پروگرام ہے، اس کے بعد پروگرام ختم ہے، اس لیے میں اب اس سے آگے نہیں چل سکتا۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ پھر بھی میں نے آپ کا 12:30 بجے سے 2:10 تک میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے، 1.25 گھنٹے کے قریب، 1.5 گھنٹہ تو ہو ہی گیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمیں توحید سے جوڑے رکھے، اور بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔